أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليهما الصلاة والسلام لما خلق الله العقل استنطقه فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال بعزتي وجلالي ما خلقت شيئا احب الی منک. درود پڑھیں بر محمد و آلہ شرعی مسئلے کے حوالے سے کل وضو کے چند مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ایک مسئلہ اور وضو کے حوالے سے کہ اگر انسان کسی کام کے لیے وضو کرے تو اس سے وہ ہر کام کر سکتا ہے جس میں وضو شرط ہے. مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے تھے, آپ نے وضو کیا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اذان ظہر ہو گئی, تو آپ اسی وضو سے نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو صرف نیت کرے قربتاً الی اللہ. دوسرا مسئلہ وضو کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے
کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم کیا کریں ہماری عقل میں برکت ہو، ہم کیا کریں ہمارے علم میں برکت ہو۔ تو اہل بیت نے اس کا ایک سیدھا سا راستہ بتایا ہے۔ روایت ہے، دم علی الطہارہ یوسع علیک الرزق، تم طہارت اور پاکیزگی کی پابندی کرو، پروردگار تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ بہت آسان سا کام ہے، انسان کوشش کرے کہ ہر وقت وضو سے رہے، کوئی سخت کام نہیں ہے۔ آپ شروع کریں، جب بھی ٹوائلٹ جائیں باہر آئیں، شاید 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، مستحبات کو اس میں سے ہٹا دیجیے، واجبات 3 چلوں میں آپ کا پورا وضو ہو جاتا ہے۔ یعنی جو نارمل گلاس ہوتا ہے، آدھا گلاس جس میں ہم 1 ٹنکی پانی خرچ کرتے ہیں، وہ آدھا گلاس اس میں وضو ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر کوشش کرے، اور خود انسان کے روح میں برکت آتی ہے، نورانیت آتی ہے، اور رزق میں برکت آتی ہے، انسان کے علم میں برکت آتی ہے، اور کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرے اور شروع کرے تو یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ وضوئی کے حوالے سے تاکید ہے روایات میں، اور علماء تاکید کرتے ہیں کہ انسان جب رات میں بستر پہ جا کے لیٹے اور سوئے تو وضو کر کے سوئے۔ اگر وضو کر کے وہ سوتا ہے تو پروردگار اس کی پوری رات کو عبادت لکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا آسان سا مسئلہ ہے اور کتنی آسان سی چیز ہے، اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے انسان اور ہمارے جوان رعایت کریں تو خود بخود ان کی زندگی میں کیا ہے، ترقی آتی ہے۔ اگلا مسئلہ بس اشارہ کروں، اگر رہ جائے گا تو کل، غسل کے حوالے سے آغا سیستانی کا ایک مسئلہ ہے، اسے سمجھ لیجئے، اور آغا خامنئی اور دیگر جتنے بھی مراجع ہیں ان دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے، ایک مسئلہ مشترک ہے اور ایک مسئلے میں فرق ہے۔ جو مشترک مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، نہ یہ کہ آپ کو اختیار ہے وضو کریں یا نہ کریں، نہیں، وضو نہیں کرنا ہے، اور یہی غسل ہر اس کام کے لیے کافی ہے جس میں طہارت شرط ہے۔ آپ نے غسل جنابت کیا، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں، جتنے بھی وہ کام جس میں طہارت کی شرط ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی مستحبی غسل کیا تو اگر آپ آغا سیستانی کے علاوہ کسی اور مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو یہ مستحب غسل کافی نہیں ہے، آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کا مسئلہ نمبر 633، اسے ضرور جا کے دیکھیے گا، مسئلہ نمبر توضیح المسائل میں 633 633، وہاں پر انہی نے 25 غسل گنائے ہیں، مستحب غسل، جیسے غدیر کا غسل ہے، شب قدر کا غسل ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے بہت سے غسل گنائے، نماز استسقاء کا غسل ہے، تو آغا سیستانی جمعہ کا غسل ہے۔ ان کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ وہ مستحب غسل جو انہوں نے اس مسئلے میں گنائے ہیں، وہ 25 غسل جو انہوں نے اس مسئلے میں گنائے ہیں، اس غسل سے آپ واجب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ٹائم پہ غسل جمعہ کریں تو اسی غسل جمعہ سے وہ جا کے نماز جمعہ، نماز ظہر، نماز عصر، اور اگر باقی رہے تو نماز مغرب اور عشاء، اور اگر باقی رہے تو اگلے دن کی نماز صبح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اسلام دین عقل، اس عنوان کے ذیل میں آپ کے سامنے جو گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوا، اس میں بات کل یہاں تک پہنچی کہ پروردگار نے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 راستے دیے، ایک راستہ نقل یعنی قرآن اور روایات، اور دوسرا راستہ عقل
علماء تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو صحیح سے سمجھنا کہ عقل مصباح شریعت ہے، مفتاح شریعت نہیں ہے۔ یعنی عقل وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں تم دین کو سمجھ سکتے ہو، لیکن عقل کا کام دین کو بنانا نہیں ہے۔ آیات اور روایات کا کام بھی یہی ہے۔ غور فرمائیے گا، چند منٹ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ کل بیچ سے رہ گیا تھا۔ آیات اور روایات کا کام بھی دین کو بتانا ہے، دین کو بنانا نہیں ہے۔ آیات آ کے آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تمہارے اوپر واجب کیا گیا جیسے تمہارے پہلے والی قوموں کے اوپر واجب کیا گیا تھا۔ تو اس آیت نے آ کے آپ کو ایک حکم بتا دیا، بنایا نہیں، بتایا۔ اقیموا الصلاۃ ان للہ خمسہ، جو خمس کی آیت ہے سورہ انفال میں، زکوٰۃ کی جو آیات ہیں، یہ تمام آیات اور روایات آ کے دین کو بتاتی ہیں۔ تو اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ زبان آنا چاہیے جس زبان میں دین بتایا جا رہا ہے۔ بھئی جب تک آپ کو وہ زبان نہیں آئے، ہندوستان میں اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے آ کے اور یونیورسٹی میں اور کالج میں جا کے پڑھائی کرتا ہے تو کس زبان میں کرتا ہے؟ اس کی ساری کتابیں انگلش میں ہی تو ہوتی ہیں۔ اب آپ اس سے کہیے نہیں قبلہ، آپ بغیر انگلش پڑھے ہوئے بن جائیے، کہ بھائی میں کیا کروں، میرا کورس اور سلیبس ہی انگلش میں ہے۔ تو دین نے جو دو راستے بتائے ہیں دین کو بتانے کے، اس میں سے ایک بہت بڑا راستہ رکا ہوا ہے عربی زبان کے اوپر۔ اور میں نے پہلے یا دوسرے دن اشارہ کیا تھا کہ عربی زبان سے مراد آج کی عربی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی عربی ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اور اہل بیت نے روایات کو بتایا ہے۔ اور عقل سے مراد بھی عقل کے کچھ خاص قانون ہیں جن کو آ کے علماء نے آ کے مرتب کیا ہے۔ اب اگر ایک انسان چاہتا ہے دین کو سمجھنے میں ایکسپرٹ بنے اور آئے اور اس راستے کے اوپر چلے، تو آپ دیکھیں اسے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عربی گرامر کو صحیح سے سیکھے، اور یہ خود عربی گرامر اپنے اندر 4 سے 5 علم کو لیے ہوئے ہے، اور ایسے نہیں بلکہ اس حد تک سیکھے کہ اس میں اس کی نظر ہونا چاہیے۔ اور یہیں پہ بریکٹ میں ایک بات بیان کروں گا، اسے کہتے ہیں حجت۔ اور آج اگر وقت ہوا تو آج، مشکل ہے نہیں تو انشاءاللہ کل اس لفظ حجت کے اوپر ہم اور آپ گفتگو کریں گے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان جو چیز ہمارے عمل کو آ کے ثابت کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے حجت۔ ہم اور آپ آزاد ہیں، جو دل چاہے کریں اور جو دل چاہے نہ کریں۔ پروردگار نے انسان کو آزاد خلق کیا، کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب اس کے پاس اختیار ہے کہ پروردگار کا شکر گزار بندہ بن جائے یا پروردگار کی نعمتوں کا کفر کر دے۔ انسان ایک مختار مخلوق ہے جسے پروردگار نے پورے اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے اور اسے اختیار دیا۔
لیکن انسان جو بھی کرے عزیزوں، اور اس قانون کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا، ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں ایک ذات کے علاوہ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ کوئی ہمارا ذمہ دار نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھائے اس کے پاس ایک معتبر حجت ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پروف کر سکے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے یہ معاملہ کیا تھا تو میرے پاس یہ پروف تھا، اے میرے پروردگار، اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ قدم اٹھایا تھا تو میرے پاس یہ حجت تھی۔ حجت یعنی وہ دلیل جو ہم پروردگار کے سامنے قائم کرتے ہیں اپنے عمل کے مقابل میں۔ ہر انسان کے پاس یہ حجت ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن جب اس کا نام اعمال اس کے سامنے کھولا جائے اور اعضاء اور جوارے آ کے گواہی دینا شروع کریں تو وہ آ کے اپنی حجت کو قائم کرتا چلا جائے، پروردگار یہاں میں نے نماز اگر قصر پڑھی ہے تو اس کی حجت یہ تھی، اگر نماز میں نے پوری پڑھی ہے تو حجت یہ تھی، اگر میں نے یہاں پر یہ جملہ بولا ہے تو حجت یہ تھی۔ آسان کام نہیں ہے عزیزوں، اسے کہا جاتا ہے حجت، وہ دلیل، وہ پروف، وہ برہان کہ جس کے ذریعے انسان اپنے عمل کے اوپر اطمینان حاصل کرتا ہے، اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد اپنے عمل کو پہم آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ وہ انسان جو دین کو سمجھنا چاہ رہا ہے اس کے پاس بھی حجت ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا ہر انسان کے پاس اپنے عقائد کے لیے حجت ہونا چاہیے؟ حضرت نے کہا بے شک ہر انسان کے پاس اپنے عقائد اور اپنے کاموں کے لیے حجت ہونا چاہیے۔ تو وہیں پاس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، تو کہا یا رسول اللہ یہ بڑھیا ہے، یہ کیا حجت پیش کرے گی؟ حضرت کہا بڑھیا یہ بتا تیرا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے، اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے۔ کہا تیرے پاس کوئی حجت ہے؟ وہیں پر ایک چرخہ رکھا ہوا تھا، اس نے ہلایا، کہا دیکھو بغیر میرے ہلانے سے یہ چرخہ چلا نہیں، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، کوئی تو چلانے والا ہوگا، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو عزیزوں جب حجت کی بات ہوتی ہے تو حجت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بو علی سینا، ملا صدرہ کی طرح کی کتابیں موجود ہونا چاہیے، نہیں، آپ کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے آپ کے پاس حجت ہونا چاہیے۔ اور اسی پہ میں نے کہا عرض کیا آپ سے لفظ حجت پہ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کیوں انسانوں کے لیے الگ الگ حجت کی ضرورت ہے۔ تو اب جو انسان دین کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو جو دین کے سورسز ہیں وہیں سے تو جا کے دین کو سمجھے گا، کہیں اور سے تو جا کے سمجھے گا نہیں۔ 3 سورس ہیں ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے، 1 قرآن، 2 روایات اور 3 عقل۔ قرآن اور روایات کو ایک ساتھ کہتے ہیں نقل، اور دوسری طرف ہے عقل۔ یہ آپ کے پاس 3 سورس ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن اور روایات سے ہم دین کو سمجھنے چلتے ہیں، اور یہ باریک مسئلہ ایسے سمجھیے تاکہ ہماری نظر میں پتہ چلے کہ ہمارے فقہا کرتے کیا ہیں، تو پہلے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئے عربی گرامر کو سمجھے، کیونکہ جب وہ آ کے یہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، میں اس آیت سے یہ معنی سمجھ رہا ہوں، سوال کیا حجت ہے تمہارے پاس کہ اس آیت کا یہی معنی ہے؟ کل اگر پروردگار اس سے پوچھے کہ جناب مجتہد
آپ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، یوں کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے پاس حجت ہونا چاہیے۔ تو صرف عربی گرامر حاصل کرنے کے لیے امام خمینی علیہ الرحمہ آپ کی نزد کیسے انسان تھے؟ عقل مند سمجھدار یا ایک بے وقوف اسٹوڈنٹ؟ وہ جس نے ایک انقلاب برپا کیا، ان کی زندگی آپ اٹھا کے پڑھیے، صرف عربی گرامر سیکھنے میں انہی نے 6 سال لگائے۔ کیا سال؟ 6 سال۔ یہ تو آپ رکھ دیجئے ایک طرف۔ اب آگے بڑھیے۔ اب ہم نے مجتہد کے ہاتھ میں کیا دی؟ روایات دی۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر روایت کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک سلسلہ سند ہوتا ہے۔ خدا غریق رحمت کرے، آیت اللہ خوئی حفظہ اللہ علیہ رحمہ، آیت اللہ خوئی نے ایک کتاب لکھی ہے معجم رجال حدیث۔ اب یہ باتیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے تو بہت آسانی سے آپ لوگ جو ہے کچھ بھی ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ یہ کتاب 27 جلد میں ہے۔ کیا والیوم ہے اس کی؟ 27۔ اس 27 جلدوں میں جتنے بھی راوی ہیں سب کی بایوگرافی لکھی گئی ہے۔ اور ایک مجتہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جب ایک سند آئے، سب سے چھوٹی جو ہمارے پاس روایات ہیں وہ رباعیات اصول کافی ہیں، یعنی اس کی سند میں 4 لوگ ہیں، اس سے کم نہیں ہے۔ رباعیات اصول کافی سب سے چھوٹی سند ہے، اور پھر کبھی کبھی تو سند کے اندر جو 9 لوگ ہو جاتے ہیں، 10 لوگ ہو جاتے ہیں۔ قبلہ ہم اپنا شجرہ نہیں سمجھ پاتے، ہمارا فقیہ ہزاروں راوی کے شجرے کھگال کے کھڑا کر دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں معاملہ اتنا آسان ہے؟ ایک روایت اگر آپ مان لیں کہ اس میں 6 راوی ہیں تو 6 راوی کو چیک کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہوگا؟ ایک مسئلہ اتنی آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ اور پھر آپ نے سوچا کہ بڑی آسان بات ہے، اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے ان محمد ابن ابراہیم ان یعقوب ابن کلینی ان فلان ان زرارہ ان امام، یہ روایت کا سلسلہ آپ نے بتا دیا، تو آپ نے کہا بھائی وہ جا کے دیکھ لے گا کہ محمد ابن ابراہیم کون ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے معجم رجال خوئی کو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ محمد ابن ابراہیم کے نام کے 6 لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ جو روایت میں محمد ابن ابراہیم آئے ہیں یہ ہیں کون؟ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی روایت کو ہم مانتے ہیں، یا یہ وہ ہیں جن کی روایت کو ہم نہیں مانتے ہیں؟ اچھا مسئلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو بات ہو جاتی، لیکن جناب زرارہ ہے، ابھی تو آپ کو بڑے معتبر لگتے ہیں، جی نہیں، آپ جا کے رجال کشی اٹھا کے دیکھیے، جناب زرارہ کی تائید میں 16 روایتیں، ان کی مذمت میں 6-7 روایتیں ہیں۔ آپ کون سی روایت کو مانیں گے؟ تو مجتہد کو فقط دین میں اجتہاد نہیں کرنا پڑتا ہے، اپنے ہر سبجیکٹ میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ یعنی پہلے اسے یہ اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ میرے نزدیک کون کون سے راوی معتبر ہیں۔ آغائی خوئی کا ایک نظریہ چینج ہوا تھا ان کی عمر کے آخر میں، کم سے کم ان کے 200-250 فتوے چینج ہو گئے تھے، ایک نظریہ چینج ہوا تھا۔ ایک کتاب ہے ہمارے پاس کامل الزیارات، اور یہ کامل الزیارات ماشاءاللہ سے جو لوگ حسینی ہیں وہ جانتے ہیں اس کتاب کو، جناب ابن قولوی کی، اور اس میں زیارات سے ریلیٹڈ روایات ہیں کہ آپ کربلا کی زیارت پہ جائیں تو کیا ثواب ہے، اس طرح کی، اس کا نام یہ کامل الزیارات۔ تو آغا خوئی کا ایک قانون تھا کہ جناب ابن قولوی جس سے بھی روایت کریں گے وہ معتبر ہے، تو اسے قانون کی وجہ سے 10-12 لوگ ان کے نزدیک معتبر ہو گئے تھے، یعنی جس سے جناب ابن قولوی نے روایت نقل کی تھی وہ ان کے نزدیک کیا ہو گئے؟ معتبر ہو گئے۔ لیکن ان کی زندگی کے آخری عمر میں ان کا یہ قانون چینج ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں، جس سے جناب ابن قولوی نے روایت نقل کی اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ اب جو 12 راویوں سے مثلا 2000 روایتیں تھیں، اب پھر سے انہی نے بیٹھ کے چیک کیا۔ ایک فقیہ کے گھر میں بلی کنویں میں گر گئی،
اب یہ بلی کنویں میں گر جائے تو بلی کو پکڑ کے کنویں سے باہر نکال لیا گیا، لیکن پانی کیا ہو گیا؟ اب اس کے ذہن میں سوال کہ یہ پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں؟ تو اب گھر والے نے پوچھا قبلہ آپ تو مجتہد ہیں، فتویٰ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ کہا رک جاؤ، فتویٰ بعد میں دوں گا، پہلے کنویں کو بند کرو، کیونکہ جب تک مجھے یہ جواب پتہ نہ چل جائے تب تک اس کے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ فقہا کی زندگی کو کون اتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کروں، پھر آپ دیکھیے باریکیاں۔ راوی آیا امام کے پاس، راوی رہنے والا ہے کوفے کا، کوفے سے چلا پہنچا مدینے، اور مدینے پہنچنے کے بعد سوال کیا، یبنا رسول اللہ، اگر میرے لباس کے اوپر خون ہے تو کیا میں اس لباس سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ امام نے جواب دیا کہ اگر اس خون کی مقدار درہم سے کم ہے تو پڑھ سکتے ہو، اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہو۔ بہت آسان، آپ کو لگا کہ بات ختم ہو گئی۔ امام نے روایت بیان کر دی، روایت ہماری کتابوں میں آ گئی، کتابوں سے مجتہد کے پاس آ گئی۔ اب مجتہد اجتہاد کرنے چلا، کہا یہ بتائیے درہم کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ کہا بھائی دیکھیے، جو کوفے کا درہم ہے اس کا سائز الگ ہے، جو مدینے کا درہم ہے اس کا سائز الگ ہے۔ اب جو امام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خون درہم سے کم ہو تو امام کی مراد درہم سے کیا ہے؟ کہا بھائی دیکھیے، کیونکہ سوال کرنے والا کوفے کا تھا تو امام جواب بھی جب دیں گے تو کوفے کا ہی درہم مراد ہے۔ دوسرے مجتہد نے کہا جی نہیں، امام قیامت تک کے لیے گفتگو کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ مدینے میں رہتے تھے لہٰذا ان کی مراد مدینے کا درہم ہے۔ اب آپ بتائیے کون سا درہم ہے؟ تو یہ جو کبھی کبھی آپ لوگ کو مجتہدین کے فتاوی میں تھوڑا بہت اختلاف مل جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ شوشہ بنا لیتے ہیں، یہ شوشہ بنانے والی چیز نہیں ہے، یہ فخر کرنے والی چیز ہے کہ ہمارا مجتہد 1400 سال کے بعد بھی بیٹھ کر دین کی گتھیوں کو ایسے سلجھاتا ہے جیسے معصوم ابھی اس کے سامنے بیٹھے ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ہے، جو اسی لیے دشمن سمجھ گیا ہے کہ اس کو کہاں حملہ کرنا ہے، اسے کس مسئلے سے جوانوں کو دور کرنا ہے۔ ایک اردو کی کتاب ہاتھ میں لے کے انسان دین نہیں سمجھ سکتا ہے، دین کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اپنی عمر لگانا پڑتی ہے۔ لہذا اب ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا جاؤں تاکہ آپ سمجھیں کہ کیوں ہوتا ہے اسلام دین عقل۔ ایک طرف تو آپ کہنے اسلام دین عقل، دوسری طرف سے آپ دیکھتے ہیں مجتہدین کے فتوے میں اختلاف، تو یہ کون سی عقل ہے بھائی؟ پہلی بات یاد رکھیے اور اس پہ جا کے ریسرچ کر لیجئے گا، آزاد ہیں آپ، کوئی بھی ہمارے فقہا ان کے 2 رسالے اٹھا لیجئے توضیح المسائل، اور پہلے مسئلے سے شروع کریے آخری مسئلے تک چلتے چلے جائیے، تقریباً 4000 مسئلے ہوتے ہیں توضیح المسائل میں، کم و بیش 4000 4500 ایسے ہی ملائیے۔ 80% مسئلوں میں ان کی عبارت بھی چینج نہیں ہوتی، بالکل سیم وہی عبارت ہوتی ہے۔ بھائی آپ لینگویج ذرا سی چینج کر دیں، کہتے ہیں نہیں ہم چینج نہیں کریں گے، تاکہ بتائیں کہ ہم اور وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ 20% مسئلے اس میں کوئی احتیاط کر لیتا ہے، کوئی احتیاط نہیں کرتا ہے، وہ بھی بہت آسان ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لے دے کے آپ کو 1%، وہ بھی مجھے شک ہے، یعنی 100 میں 1 مسئلہ، مجھے اس کا یقین نہیں ہے، شاید 1000 میں 1 مسئلہ ہو کہ آپ کو ملے کہ 2 مجتہد بالکل 36 کا آنکڑا ہو۔ 36 کا آنکڑا سمجھتے ہیں؟ ہندی میں 36 کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے دوسرے کا ادھر، ہے نا؟ ہاں، شاید آپ کو شاید 1% بھی نہیں ملیں گے، 0.5% مسئلے ملیں گے، اور اس کے پیچھے بھی اس کا پروف ہوتا ہے۔
شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام متحد چیزوں کو دکھانا نہیں ہے. جہاں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے وہ اس کو اتنا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی بات لگنے لگتی ہے. اما قبلہ 80% مسئلے ایک ہیں، اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. 0.5% مسئلوں میں اختلاف ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ 0.5% سے بھی کم مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مجتہد کی اپنی حجت ہوتی ہے. کل آ کے خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ فلاں مجتہد کی یہ حجت تھی تو میں بھی اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. نہیں. ذرا سا مسئلہ آپ دیکھیے، مثلا ایک راوی ہے، ایک راوی کے بارے میں ایک مجتہد کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، ہم اس سے روایت لے سکتے ہیں، یہ ثقہ ہے، بالکل صحیح ہے. اب اس سے ہمارے پاس 300 روایتیں موجود ہیں، تو یہ 300 روایتیں اس کے لیے کیا ہو گئی؟ معتبر ہو گئی یا نہیں؟ اس نے ان 300 روایتوں کے اکارڈنگ آ کے فتویٰ دے دیا. دوسرا مجتہد، اس کو نہیں بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا بھائی یہ راوی میری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا میں اس کی روایات کو قبول نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا. کوئی اختیاری مسئلہ تھوڑی ہے کہ دل چاہا تو لے لیا، دل چاہا تو نہیں لیا. نہیں، جب تک حجت قائم نہ ہو جائے نہیں لے سکتا. اس نے ان 300 روایتوں کو نہیں لیا. خود جب نہیں لیا تو ایک نہ ایک فتوے میں تو کیا ہوگا آپس میں. چلیے ایک بات اور آگے بڑھیں. یہ بتائیے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگار سب کو اس سے نجات دے. ہیں اس میں آ کے جو دنیا کو چلا رہے ہیں انہی نے ایک فیصلہ لیا کہ بھائی ویکسین لگوا دیجئے، سب معاملہ صحیح ہو جائے گا. آپ کے مہوا میں 4 ڈاکٹر ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ جائیے چاروں کو بلا کے لے کے آئیے یہیں پر، اور ان 4 ڈاکٹروں سے پوچھئے ویکسین لگواؤں یا نہ لگواؤں، 2 ڈوز لگواؤں یا 3 ڈوز لگواؤں، بوسٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کون سی ویکسین لگواؤں. ارے قبلہ یہ سامنے کا مسئلہ ڈاکٹر اختلاف کرے تو تمہیں ہضم ہو جاتا ہے. وہ 1400 سال پرانی روایات مجتہد اختلاف کرتا ہے تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسلام دین عقل ہے، اسلام دین عقل ہے. بیمار ہوئے، کال ملائی دوست کو، بھائی آ جائیے. کیا ہوا؟ بہت بیماری بڑھ گئی ہے، فوراً ہاسپٹل لے کے چلنا ہے. آ گیا بیچارہ، بیٹھ گئے گاڑی میں. اب اس نے کہا کہاں چلنا ہے؟ ارے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. اس کو کال، اس کو میسج، رات میں سب کو اٹھا دیا، پورے خاندان والوں کو جگا دیا. کیوں؟ کس ہاسپٹل میں جائیں؟ جتنا بڑا شہر اتنی مصیبت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہاسپٹل زیادہ ہے. چھوٹا سا شہر ہے، ایک کلینک ہے، مرو گے وہیں تو جاؤ گے. ہیں؟ اب اس نے، اب رشتہ دار بھی عجیب اور غریب. کسی نے کہا فلاں ہاسپٹل لے جائیے، اس نے کہا نہیں فلاں ہاسپٹل لے جائیے. جو دوست آئے تھے مدد کے لیے انہوں نے کہا میرے بھائی وہاں چلیے، بڑا اچھا ہاسپٹل ہے. اور خود میرا دل کہہ رہا ہے کہ فلاں ہاسپٹل جانا ہے. بیچارہ مریض اتنی گتھیوں میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی بیماری ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا یہ گتھیاں کیوں بن رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بہترین ڈاکٹر کو تلاش کیا جا رہا ہے. کہ بھائی کوئی دوا دے تو کہ رک جاؤ ابھی دوا نہ دینا. کیوں؟ بہترین ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیں. تو بہترین ڈاکٹر کے چکر میں یہ چکر لگاتا رہتا ہے. عجب انسان ہے، 2 منٹ کی سانس کے لیے بہترین ڈاکٹر تلاش کرتا ہے. اپنی پوری آخرت بچانے کے لیے بہترین مجتہد نہیں تلاش کرو گے. ابا تقلید کرتے تھے. اچھا
کرتے تھے تو آپ سے کیا مطلب؟ نہیں، ہم تو ابا کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہمارے خاندان میں فلاں کی تقلید ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے خاندان میں ہوتی ہے تو اس سے آپ کا کیا ربط ہے؟ آپ اپنے خاندانی ہی ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ عزیزوں غور کیجئے، دین کے مسائل سمجھداری کے ہوتے ہیں، بے وقوفی کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں اور اپنے علماء کا احترام کریں۔ ایک اور بات سن لیجئے، کہا نہیں قبلہ آپ لوگ کو اور ریسرچ کرنا چاہیے، یہ لوگ تو بیچارے ڈاکٹر ہیں، میں 4 کو دکھاؤں گا تو 4 نسخے لکھ دیتے ہیں، ایک کی دوا 200 کی، دوسرے کی 500 کی، تیسروں کی 600 کی، تو بیچارہ مجبوری میں کہتا ہے سستی والی لے لو۔ ٹھیک ہے، سستی والی لے لو، پھر سستے ہی مسائل پیش آئیں گے، ہے نا؟ اب کیا آپ لوگ کی بات الگ ہے، آپ لوگ مجتہدین ہیں، آپ لوگ دین کے بارے میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، خوب غور سے میرے ساتھ رہیے گا۔ عزیزوں، عقلی اعتبار سے فقہا میں اختلاف ضروری ہے۔ میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہو جا رہا ہے میں آپ کے سٹ کر رہا ہوں، جی نہیں، ہونا ضروری ہے عقلی اعتبار سے۔ کیوں؟ ایک آپشن دے رہا ہوں آپ کو، ایک آپشن رکھ لیجئے کہ ہمارے پاس 4 مجتہد ہیں اور چاروں کے 100% فتوے ایک ہے۔ پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایسی مصیبت آئے گی جس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں۔ جس دن یہ ہوگا تم جو پردے غیب میں بیٹھا ہے اسے بھول جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی سارا معاملہ تو چل رہا ہے، ہمیں بیلنس رکھنا ہے، غیبت میں دین کو سنبھالنا بھی ہے، امام کو بھولنا بھی نہیں ہے، یہ دونوں باتیں ہونا چاہیے۔ کہا دین کو فقہا سنبھالیں گے، ان کا اختلاف بتائے گا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کا پہلا بھی محمد ہو، آخری بھی محمد ہو، بیچ والا بھی محمد ہو، سب کے سب محمد ہو۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی۔ تو آپ نے غور فرمایا، پروردگار نیچرل ذرائع سے اپنی دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ کہ دیکھو ان فقہا کی تمہیں ضرورت بھی رہے گی، لیکن یہ نہ سمجھ لینا یہ کل ہیں، یہ کل نہیں ہیں، یہ کل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ کیونکہ اصل تو وہ ہے جس نے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ کہ اس کی ذمہ داری تو خدا نے لی ہے۔ روایت ہے امام نے اپنی توقی میں آ کے فرمایا کہ جو ہمارے روات حدیث ہیں، علماء اتفاق رکھتے ہیں کہ روات حدیث یعنی جو مجتہدین ہیں، وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارے اوپر حجت ہے؟ میں نے بھی حجت کا معنی کیا، یعنی اگر انہی نے تم سے کچھ کہا تو تم آنکھ بند کے کر دو، کل خدا تم سے نہیں پوچھے گا۔ بھائی یہ بتائیے، سیدھی سی بات، ادھر ادھر جلیبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سیدھی سی بات، میرے عمل کا کوئی دوسرا ذمہ دار ہو جائے یہ بہتر یا میں ذمہ دار؟ اما اجتہاد راستے کو آسان کرتا ہے۔ آپ سکون سے قیامت میں ایک جملہ کہہ دیجیے گا، پروردگار یہ جو 60 سال میں نے نمازیں پڑھی ہیں یہ فلاں کی تقلید کرتا تھا، ان سے پوچھو۔ کتنا سنگین وزن اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان کے گردن کے اوپر۔ ہمارے فقہا اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ صاحب جواہر
خیر کاش وقت ہو تو میں آپ کے سامنے صرف جب واقعات بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے. صاحب جواہر ایک عالم بزرگوار ہیں, محمد حسین نجفی ان کا پورا نام ہے. انہی نے ایک کتاب لکھی ہے جواہر الکلام. جب یہ کتاب لبنان گئی چھپنے کے لیے, پرنٹ ہونے کے لیے, تو پبلشر نے کہا کہ جو اس کا رائٹر ہے, وہ جو ٹیم ہے جس ٹیم نے اس کتاب کو لکھا ہے, سب کا نام لے کے آئیے تب یہ کتاب ہم پرنٹ کریں گے. ان کے لیے آ کے پروف کرنا پڑا کہ بھائی یہ کتاب ایک انسان نے لکھی ہے. 43 والیوم ہے وہ کتاب, صرف اس میں فقہی مسئلے ہیں طہارت سے لے کے دیات تک. اور وہ بھی آگئے محمد حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ نے یہ سوچ کے نہیں لکھا تھا کہ میں اتنی بڑی کتاب لکھ دوں گا. وہ ایک بار گئے تبلیغ کے لیے, جو تبلیغ پہ پہنچے تو کسی نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا, خود مجتہد تھے وہ, تو جب مسئلہ پوچھا تو اس مسئلہ اس سے پہلے ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا, تو ان کے پاس روایات نہیں تھیں کہ جس کے ذریعے وہ کیا کرتے, جواب دیتے. تو انہیں یہ بڑا کھلا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کا شرعی جواب نہیں دے پائے. تو جب وہ واپس آئے تبلیغ سے تو انہیں نے کتاب لکھنا شروع کی. یہ کتاب انہیں نے لکھی تھی اس لیے کہ جب میں تبلیغ پہ جاؤں گا تو اپنے ساتھ یہ اپنے نوٹس لیتا جاؤں گا کہ اگر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. ہمارے علماء جب اپنے نوٹس بناتے ہیں تو وہ 43 جلد کتاب بنتی ہے. لے کے آئیے آپ دنیا میں جیسے ہمارے علماء ہیں, تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو روایات آئی ہیں. ایک کتاب کا جا کے مطالعہ کر لیے گا, ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے, منیت المرید کا پہلا چیپٹر اس کا دیکھ لیے گا, علم اور عالم کا مقام اہل بیت کے نزدیک. انہی کا ایک واقعہ, دو ان کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آئے درس دینے کے لیے محمد حسین نجفی, درس دینے کے لیے آئے. جب درس دے چکے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ٹائم ہے تو ذرا سا رک جائے, اور اگر کسی کا درس ہے تو وہ چلا جائے. تو 2-4 لوگ جن کا درس نہیں تھا وہ رک گئے. میں کہا, پوچھا استاد کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے, کل رات میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مجھے اسے دفن کرنا ہے, تو اکیلے میرے لیے مشکل ہے, تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیے تاکہ میں چل کے اپنے بیٹے کو دفن کر سکوں. بیٹے کا انتقال ہوا ہے, آج بھی وہ جواہر الکلام موجود ہے, جس کے پیج کے سائیڈ میں انہی نے لکھا ہے کہ میں نے جواہر الکلام کے یہ 2 پیج رات میں اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے کنارے لکھے, اور صبح انہی نے اپنا درس تعطیل نہیں کیا. اسے کہتے ہیں ہمارے علماء, جن کو ہم ذرا ذرا سی بات پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, یہ ہیں ہمارے علماء. جوان بیٹا انتقال ہو گیا, ذمہ داری نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ یہ کربلا والے ہیں, انہی نے کربلا سے درس لیا ہے. جوان کے سینے پہ تیر لگ جائے لیکن حسین ذمہ داری کو نہیں چھوڑیں گے. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ انسان, ہمارے کیا کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. ایک بار تصور کیجئے, بڑی آسانی سے آپ سن کے نکل گئے. تصور کیجئے ہمارے گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ نماز ہمارے اوپر واجب ہے. ہمارے گھر میں اگر موت ہو جائے تو ہم 2-4 کا پہاڑا بھول جاتے ہیں. وہ عالم دین بیٹھا ہوا علمی کام کر رہا ہے, اپنے درس کی تیاری کر رہا ہے, اور یہ نہ سوچئے گا کہ ان علماء کے دل میں محبت نہیں ہوتی. ان کے دلوں میں تو اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر یہ تقسیم کر دے پوری کائنات پر تب بھی بچ جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے, لیکن کس سے؟ دین سے. یہ دین کا سودا کسی سے نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہی صاحب جواہر, جب ان کی عمر کا آخری وقت آیا تو انہوں نے جو نجف کے علماء تھے سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد سب کو دیکھا
کیونکہ یہ اس وقت حوضے کے اصل تھے، یہ سنبھالے ہوئے تھے حوضے کو. تو ان کو شیخ انصاری نظر نہیں آیا. شیخ انصاری کا نام 2-4 دن پہلے آیا تھا. تو انہی نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لے کے آؤ شیخ انصاری کہاں ہے. تو جا کے ڈھونڈا تو شیخ انصاری کہاں ملے؟ روضے میں مولا کائنات کے. کہا شیخ آغائے صاحب جواہر نے، محمد حسین نجفی نے آپ کو یاد کیا ہے. کہا میں یہاں ان کی صحت کی دعا کے لیے ہی تو آیا تھا. خیر اب جب ان کا حکم ہوا تو وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا میں اپنے بعد حوضے کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں. شیخ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جسم میں تلوار اتار دے یہ میرے لیے آسان ہے، نسبت بے اس کے کہ مجھے فتویٰ دینا پڑے. آسان نہیں ہوتا ہے عزیزوں. جب مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے تو اس کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے جس کی ذمہ داری اس کی گردن پہ آ جاتی ہے. اور کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری سمجھ ہماری فقیہ کی سمجھ سے آگے ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جو باتیں آپ کو پتا ہے وہ آپ کے فقیہ کو نہیں پتا ہیں. ہم ایسے فقیہ کی تقلید ہی نہیں کرتے ہیں کہ جس جہاں پہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہو. جاہل عالم کی تقلید کرتا ہے، عالم جاہل کی تقلید نہیں کرتا ہے. اگر میرا فقیہ آ کے کوئی فتویٰ دے دے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہیے گا کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا. جی نہیں، یہ کہیے گا آپ کا فتویٰ سراخوں پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دین اسلام دین جذبات نہیں ہے. اسی بات کو یہیں پہ کور کر رہا ہوں وقت کے اندر انشاءاللہ. پروردگار نے انسان کو عقل جیسی طاقت دی اور بہت نایاب طاقت دی، لیکن ایک کمی ہے اس طاقت کے اندر. وہ یہ کہ عقل سمجھا سکتی ہے، کروا نہیں سکتی. یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے ملا کر، میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں سمجھتا. آپ سمجھیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ آپ تو الگ کر دیتے ہیں نا. عوام کا دسترخوان الگ، مولانا کا الگ، عوام کا الگ، مولانا کا الگ. مولانا نہیں کرتے، ساتھ رکھا کریے. اب کیونکہ ہمارا بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا دل توڑیں، آپ پہلے ہی سیدھے ٹریک پہ چلیں گے تو یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے. کیونکہ سب سے زیادہ رابطہ عوام کے ساتھ عالم دین کا ہونا چاہیے. یہ جو ہم لوگ نے دیواریں بنا رکھی ہیں نا، نہ مولانا سے پوچھیں گے نہ مولانا کے پاس جائیں گے. بھائی معذرت کے ساتھ، مولانا کو کوئی کورونا کی بیماری نہیں ہے، فاصلہ ضروری یہاں یہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وبا جب نہیں آئی تھی تب بھی آپ نے فاصلہ بنا رکھا تھا. کیوں بنا رکھا ہے بھائی؟ کیوں آپ اپنا مسئلہ اس سے نہیں پوچھتے ہیں جو آپ کو صحیح جواب دے سکتا ہے؟ کس سے پوچھیں گے جو مسئلے کو سمجھ بھی نہیں پاتا؟ چینج کریے طریقہ کار. عالم دین کم سے کم دین کے مسئلے میں آپ کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، عالم آتا ہے اتنے دن رہ کے چلا جاتا ہے، آپ کا مسئلہ جہاں تھا وہیں رہ جاتا ہے، تو بھائی اس کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں پتا 10 دن اشرا پڑھ کے گئے چھتے اڑا کے؟ آپ کو نہیں پتا؟ کھچا کھچ مجمع بھرا رہتا تھا، سوئی گرائیے تو سر پہ گرتی تھی، زمین تک نہیں پہنچتی تھی. اچھا
اور کتنے جوانوں کا دین صحیح ہوا، کتنے لوگوں کی ہدایت ہوئی، مسجد میں کتنے نمازیوں کی تعداد بڑھی، ماں باپ کا کتنا احترام بڑھا، آپس میں کتنا اتحاد بڑھا ہے۔ اختلاف کر کے آپس میں دیواریں کھڑی کر لیں یا دیواروں کو توڑ کر متحد ہو گئے؟ کیا کیا؟ وہ انسان آ کے گیا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ قبلہ یہ سب تو نہیں ہوا۔ اچھا پتہ ہے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جس کو بلانا چاہیے تو اسے نہیں بلایا۔ بھائی جیسا کاز ہوگا ویسا ہی تو ایفیکٹ ہوگا۔ آگ لگانا ہے محبت اہل بیت کی پورے معاشرے میں، لے کے ایسے آتے ہیں جسے اہل بیت کی تعلیمات کا الف سے اللہ بے سے بلہ نہیں پتا ہوتا، تو بھائی یہ جیسا کاز ہے ویسے ہی ایفیکٹ ہوگا۔ وہ سنبھال کر ہی لے کے چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو عقل سمجھا سکتی ہے، کروا نہیں پاتی۔ میں نے مثال دے رہا تھا آپ کو، ہم سب کسے نہیں معلوم کہ نماز اول وقت ایک مسلمان علی کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے؟ کون یہاں بیٹھا ہوا ہے بچے سے بچہ لے کر کہ جسے یہ بات نہیں معلوم؟ اور کس کی عقل یہ کہتی ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھو؟ عقل کیا کہتی ہے؟ پڑھو یا نہ پڑھو؟ یہی تو کہتی ہے کہ پڑھو۔ کئی فیصد پڑھتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی بات کریے عوام کے ساتھ، کتنے % پڑھتے ہیں؟ 4-5 دن سے تو ہم بھی ہیں۔ اما کم سے کم اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے تو جتنا مجمع امام بارگاہ میں ہے اتنا مسجد میں بھی کر دیجئے۔ اگر یہی مانتے ہیں تو کچھ تو ملا دیجئے۔ یہاں طریقہ میں نے الگ دیکھا، لیکن آپ دیکھیں دوسری جگہ یو پی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں فرق ہے۔ یہاں امام بارگاہ چھوٹی ہے، مسجد بڑی ہے نا؟ آپ اکثر ہندوستان میں چلے جائیے، یہ پہلی جگہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہندوستان گیا نہیں ہوں، الحمدللہ 12 سال سے بہت سفر کر رہا ہوں۔ کچھ ہی جگہیں بچی ہوں گی جہاں میں نے دلوں کو نہ جلایا ہو، کیونکہ وہ ایک ہی بار جاتے ہیں مولانا، دوسری بار تھوڑی باری آتی ہے، اس لیے پہلی بار میں جو ہوتا ہے سب سنا دیتا ہوں، چھوڑتا ہی نہیں کچھ، کیونکہ بھیا کیا پتا کل زندہ رہے یا نہ رہے، اور دوسری بات زندہ بھی رہے تو بلائے جائے یا نہیں۔ تو بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر کے جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ جانے۔ تو یہ ہاں میں نے دیکھا کہ امام بارگاہ چھوٹی، مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی، یعنی اتنی ہے کہ آپ سب آ جائیں گے تب بھی شاید جگہ بچے اس کے اندر، اوپر بھی نیچے بھی ماشاءاللہ۔ پروردگار جن لوگوں نے اس کو بنانے میں کردار ادا کیا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن آپ ہندوستان کے دوسری جگہ پہ چلے جائیے، لکھنؤ کی مثال دے دوں آپ کو، بڑا امام باڑہ، نام کیا ہے؟ بڑا امام باڑہ، اور مسجد بڑے امام باڑے کی چھوٹی مسجد۔ اب بڑے کے کمپیئر میں وہاں ایک اور امام باڑہ ہے، اللہ کرے مجلس لکھنؤ والے نہ سن رہے ہوں، بڑے امام باڑے کے مد مقابل وہاں ایک دوسری مسجد ہے، وہ ہے چھوٹا امام باڑہ۔ چھوٹے امام، اب اگر جب بڑے امام باڑے کی چھوٹی مسجد ہوگی تو چھوٹے امام باڑے کی کیا ہوگی؟ ہاں وہاں گن کے آپ کھڑے ہو جائیے، 20 سے 21 آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اچھا اب آپ کو لگی عجیب غریب بات، جی نہیں عجیب غریب بات نہیں ہے، ہمارے علماء بڑے سمجھدار تھے، خدا غریق رحمت کرے۔ دیکھیے مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ غیر مسلم کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے، لیکن غیر مسلم کو آپ عزاخانے میں لا سکتے ہیں۔ انہی نے بہت دور کی سوچی، کہا یہ عزاداری عین عبادت ہے، عزائے حسین انسان بناتی ہے،
اور انسان کو مسلمان بناتی ہے اور مسلمان کو فداکار بناتی ہے۔ کہا دیکھو اگر ہمیں اس ترتیب سے چلنا ہے تو پہلے ہمیں سب کو بلانا ہوگا، اور سب کو بلانے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ پہلے دعوت عام دی، امام بارگاہوں کو بڑا بنایا تاکہ سب آ جائیں اور پھر اہل بیت کی تعلیمات کو سنتے جائیں۔ کہا یہ ہمیں معلوم ہے کہ سب تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، کہا مسجدوں کو اتنا ہی بناؤ جتنوں کی تربیت ہوتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ تربیت گاہ ہے، یہاں ہر انسان آئے اور جس مکتب سے اس کا تعلق ہے اپنی سوچ لے کے آئے، اپنی مشرکانہ سوچ لے کے آئے گا۔ اگر صحیح سے آئے گا حر بن کے یہاں سے موحد بن کے جائے گا۔ تو عقل سمجھا سکتی ہے، کروا نہیں پاتی بیچاری، بڑا مسئلہ ہے۔ تو پروردگار خالق انسان، یہ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، اب دیکھیں کیونکہ حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، بات بہت تیزی سے پوری کروں گا، انشاءاللہ کل تکمیل کروں گا۔ پروردگار خالق انسان، اس نے عقل کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک طاقت اور دی، جس طاقت کا نام ہے جذبات، احساسات۔ پروردگار جب عقل جیسی نعمت موجود ہے تو یہ احساسات دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نادان تجھے نہیں معلوم، عقل کو رکھا ہے سمجھانے کے لیے، جذبات اور احساسات کو رکھا ہے کروانے کے لیے۔ آپ کسی بھی انسان کے جذبات کو بھڑکا دیجئے، پھر آپ دیکھیے اچھا فلاں سے پٹ کے آ گئے، اما جاؤ، ہم ہوتے تمہاری چنگا ہاتھ پیر توڑ کے برابر کر دیتے۔ وہ بیچارہ جو صلح سمجھوتا کر کے آیا تھا، وہ دوبارہ جا کے ہاتھ پیر واقعی صحیح کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ قبلہ جذبات کا۔ پروردگار ایک کائنات میں ایک خدا ہوتا ہے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا۔ بارے تو نے انسان کو دو طاقتیں دی، عقل بھی دی، جذبات بھی دیے، ایک کو رہبر بنا، کیونکہ اگر یہ دونوں رہبر بنیں گے تو یہ انسان کو فاسد کر دیں گے۔ کہا بالکل صحیح، عقل کو امام بناؤں گا، جذبات کو ماموم بناؤں گا۔ کہا دیکھو اگر جذبات عقل کے سائے میں چلتے ہیں، جب عقل تکبیر کہتی ہے احساسات تکبیر کہتے ہیں، جب عقل رکوع کرتی ہے احساسات رکوع کرتے ہیں، جب عقل سجدے میں جاتی ہے احساسات سجدے میں جاتے ہیں، جب عقل سلام بھیجتی ہے احساسات سلام بھیجتے ہیں۔ ادھر عقل کی نماز پوری ہوتی ہے، ادھر احساسات کی نماز پوری ہوتی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کربلا درسگاہ عقل ہے۔ پوری کربلا میں ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی جہاں ایک کام حسین اور حسین والوں کا عقل کے خلاف ہو۔ جذبات عقل کے سائے میں ہیں۔ عزیزوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام دین عقل ہے۔ تمہارے جذبات کتنے بھی ہوں، عقل کے آگے معموم بنا کے رکھنا۔ اور اگر جگہ بدل دی، قبلہ تشریف فرما ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا وہاں صاحب اما ہم اتنے دنوں سے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے روز آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کب تک آپ پڑھے؟ پیچھے ہٹیے، آج ہم پڑھائیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ صبح بھی آپ پڑھا رہے ہیں، دوپہر میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، رات میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، اب ہم پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا بسم اللہ پڑھائیے۔ امام ہو گیا ماموم اور ماموم ہو گیا امام، کیا ہوا؟ فسدا و افسدا، اپنی نماز بھی باطل کی، 200 جو پیچھے کھڑے تھے ان کی بھی باطل کی۔ کیوں؟
کیونکہ آپ نے امام اور مامون کی جگہ کو بدل دیا۔ عزیزو، ہمارے وجود میں عقل امام ہے، ہمارے جذبات ماموم ہیں۔ کبھی اپنے جذبات کو عقل پہ حاوی نہ کیجئے گا۔ اگر جذبات عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں انسان شیطان بن جاتا ہے، اگر عقل کے سائے میں رہتے ہیں تو عبد پروردگار بن جاتا ہے، عبد پروردگار بن جاتا ہے۔ احساسات کہہ رہے تھے سید سجاد بد دعا کر دو، احساسات کہہ رہے تھے زینب ایک بار کہہ دو، احساسات کہہ رہے تھے تمہارے ہاتھ میں کائنات ہے، ایک بار کہہ دو سارا ماجرا ہی بدل جائے گا۔ لیکن عقل کہہ رہی تھی سید سجاد دیکھو بد دعا نہ کرنا۔ کتنے اچھے طریقے سے میرے مولا نے سکھایا، اے میرے شیعوں تم مجھ سے آگے نہیں ہو، تمہاری مخدرات زینب سے آگے نہیں ہیں، تمہارے بچے علی اصغر سے بہتر نہیں ہیں، تمہارے جوان علی اکبر سے بہتر نہیں ہیں۔ پوری کائنات قربان ہو جائے علی اکبر کی ایک مسکراہٹ کے اوپر۔ کربلا میں ہر قدم پر احساسات کو کنٹرول کیا گیا۔ آپ دیکھیں سرکار وفا کو، جب یہ کارواں کوفے میں پہنچا ہے اور دربار میں پہنچا، اللہ اکبر، سوچئے جناب زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ بابا جہاں یہ ملعون بیٹھا ہے یہاں تو سید سجاد کو ہونا چاہیے تھا، ہم اسیر بنے ہیں، انہیں اسیر ہونا چاہیے تھا۔ ارے ہم نے تو دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پروردگار ارے یہ اسلام کے نام پر یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن زینب نے کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچائے ہوئے دین کے اوپر حرف آ جائے۔ اللہ اکبر، عقل زینب کس طرح سے احساسات پہ کنٹرول کیا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم حکم دیتا ہے کہ یہ علی بچ گئے ہیں، انہیں بھی لے جا کے قتل کر دو۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد پر مصیبت ٹوٹنے والی ہے، علی کی لاڈلی آگے بڑھی، سید سجاد کو پیچھے کھڑا کیا۔ اے ابن زیاد، اگر سید سجاد کو شہید کرنا ہے تو پہلے زینب کو مارنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ملعون ابن زیاد نے آگے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، بنی ہاشم کی غیرت اور بنی ہاشم کا خون کس طرح سے بول رہا ہے۔ میں جواب دوں گا، نہیں یہ بنی ہاشم کا خون نہیں ہے، یہ تو زینب کی ذکاوت ہے کہ زینب تمہیں بتا رہی ہے زینب خاتون نہیں ہے بلکہ محافظ امام ہے۔ آزادارو، اس کے بعد اب یہ کارواں کوفے سے چلنا چاہتا ہے، سرحائے شہداء کو پہلے بھیج دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے انہیں اسیر بنا لو، انہیں طوق پہنا دو، ان کی گردنوں کو باندھ دو۔ جناب سکینہ کا ایک جملہ جناب کاظمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ نالا کیا، پھوپھی اماں ارے آپ جب اٹھتی ہے تو ذرا دھیرے اٹھا کیجئے۔ بی بی نے پلٹ کے سوال کیا، سکینہ ارے اگر کوئی بات ہے تو بتا دو، بس عزیزو جگر پھٹ جائے گا۔ پھوپھی اماں رسن اتنی چھوٹی ہے کہ جب آپ کھڑی ہوتی ہے سکینہ کا گلا کھچنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين بار الہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ بار الہ تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔